سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ آنکھیں نہ دکھائیں ان سے اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آج کل وہ جب جیل میں تھے تو میری ان دنوں میں جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہاں پہ ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی. ایک وزیر اعظم چاہ رہے ہوں کہ ہماری مرضی کے آفیسر ہوں، وزیر داخلہ چاہ رہے ہوں میری مرضی کے آفیسر ہوں، اور وزیر داخلہ شکایتیں کرتے ہوں کہ جناب یہ نہیں ہو رہا وہاں پہ ٹھیک. تو اگر وزیر اعظم کو یہ آنکھیں دکھائیں گے وزیر داخلہ ان کی کیبنٹ کے فرد، تو کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ بھاجی ان سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ آنکھیں نہ دکھائیں ان سے اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آج کل آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. بالکل ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے. آپ کے مخالف کیا اس وقت ہو گیا شہریار افریدی، آپ کو بہت غصہ تھا ان پہ، اور آپ کے ظاہری بات آپ قید میں رہے. اب تو شہریار افریدی بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں اور بڑا مشکل وقت دیکھ کے آئے ہیں. وہ جب جیل میں تھے تو میری ان دنوں میں جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہاں پہ ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی ایک میٹنگ میں. ٹھیک ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں نے جو ہے وہ اسپیشلی ان کے متعلق پوچھا، اور میں جو کہہ سکتا تھا یا کر سکتا تھا میں نے انہیں کہا کہ انہیں آپ جو ہے وہاں پہ جو آپ ان کو سہولت دے سکتے ہیں آپ دیں. آج بھی عمران خان کو جو بھی سہولتیں دی گئی ہیں کبھی ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ کیوں دی گئی. جیل ہوتی ہے، چاہے وہ عوام وہاں پہ جو مرضی سہولتیں دے دیں، لیکن بہرحال جیل کے اندر جو عمران خان اس وقت کرتے رہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوئی مناسب عمل نہیں تھا، آپ نے یعنی اور اس عمل کو نہیں دہرایا جانا آپ نے دوبارہ دہرانے کی نہ کوشش کی نہ آپ کی چاہت ہے. نہیں، بالکل ایسا نہیں. تو یہ آپ کی باتیں کیوں چل رہی ہیں؟ لوگ مزے سے دھیمے انداز میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ رانا صاحب تیار ہو اگر کوئی حالات ایسے ہوئے جیل جانا پڑے، اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں تیار ہیں. نہیں جی بالکل، بلکہ تیاری کر رہے ہیں. کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ خاص تیاری ہے جیل جانے کی؟ بالکل تیاری کر رہے ہیں اور ذہنی طور پہ تیار ہیں، کیونکہ پاکستان ہے نا، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے باہر آنے یا اندر جانے کا وقت جو ہے وہ کب آ جائے. تو کیا اس وقت عمران خان اندر ہیں پارٹی، اور اب وہ آپ کی کچھ چیزیں تو اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ بار چونکہ کہہ رہے ہیں عصر حاضر کے تقاضے یہ وہ، میں اب سمجھ سکتا ہوں آپ بٹوین دی لائنز بہت سی باتیں کر رہے ہیں. ہوگا کیا اگر یہ آپ 5 سال بھی پورے کر جاتے ہیں؟ آپ پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے کہا رانا صاحب بنائے جی ٹکٹیں کس کو دینی ہے امیدوار. جو اتنا ووٹر ہے، جو نیا ووٹر ہو جائے گا، جو اس وقت بھی نیا ووٹر ہوا، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کی پالیسیوں سے نالاں ہیں، آپ ٹکٹیں ایک ہی گھروں میں زیادہ دے دیتے ہیں، آپ کے امیدوار پرانے ہیں، بہت سے مسائل ہیں. نہیں یہ کوئی چیزیں نہیں ہے. تو یہ پی ٹی اے کے امیدوار یہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ ان کے بھی پرانے ہی تھے، چودھری میاں اظہر، یہ نیا امیدوار ہے ان کا. نعرے نئے ہیں ان کے. ہاں جی، نعرے نئے ہیں. نہیں نعرے، بات یہ ہے کہ یہ جو یوتھ کا یوتھ اس کے ساتھ ہے. تو آج آپ اپریل 2024 میں بیٹھے ہیں، 2 سال پہلے کی بات ہے، مارچ اپریل 2022. یوتھ اس وقت کو ہجرت کرنے گئی تھی، ادھر پاکستان میں تھی نا. ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان کو لے ڈوبا ہے. کون؟ اس کا نام عمران خان ہے. سب وہ تو بندر ہے. یہ فتنہ ہے، اور اس نے اس ملک کو حادثے سے 2-4 جو ہے نا کیا چاہتا ہے یہ. اچھا. تو دیکھیں یہ 14 سے شروع ہوا ہے دھرنوں سے. پہلے 4 سال جو ہے اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا، ان کے خلاف سازش کی گئی، ان کے خلاف جو ہے وہ سارے معاملات کیے گئے اس کو لانے کے لیے. جب یہ اس کو لے آئے یہ ان کے گلے پڑ گیا، پھر اب سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو واپس بھیجنے کے لیے. یعنی اس کا لانا اور اس کا آنا اور اس کا جانا، اس میں پاکستان کے 10 سال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں. اور ان 10 سالوں میں پاکستان اس وقت اس سطح پہ آ گیا ہے کہ اب شاید اگر یہی حالات کنٹینیو کرتے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. اب پاکستان میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ مزید ایسے حالات کو جو ہے وہ برداشت کر سکے. آپ کو عمران خان باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جو مقدمات ہیں، میں ایک قانون دان نہیں وہ باہر آئے یا اندر رہے، معاملہ یہ ہے کہ فساد کی جڑ تو وہی ہے نا. وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. آج بھی نہیں؟ نہیں بالکل نہیں، آج بھی نہیں.
اب بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس میں جب تک سارے سر جوڑ کے نہ بیٹھے. دیکھیں میاں نواز شریف، میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ وہ میرا لیڈر ہے، لیکن وہ اس وقت یعنی ایکسپیرینسڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے. 40 سال کون ہے جو کہہ سکے کہ جی میری 40 سالہ سیاسی زندگی. اس نے 21 اکتوبر کو پورے ملک سے لوگ کٹھے تھے، پورے پاکستان کی نمائندگی تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی میں کر دوں گا جی سارا کچھ. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی مجھے ووٹ دیں تو میں ہر چیز سیدھی کر دوں گا. نہیں، اس نے کہا کہ میری 40 سالہ زندگی، سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس مشکل میں گر چکا ہے اسے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، سب کو. اس نے صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کی، اس نے اداروں کی بھی کی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی کی، اس نے عدلیہ کی بھی کی، اس نے میڈیا کی بھی کی کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں. اور اس نے کہا کہ اس میں کم از کم 2 سال لگیں گے. یہ سب ساتھ جوڑنے کے بعد، ہاں، یہ ان کی سپیچ آپ نکال لیں. 2 سال کا انہوں نے کہا. اور ان کا یہ موقف تھا کہ اگر مجھے آپ نے یہ ذمہ داری دی پاکستان کے عوام نے تو میں یہ کام کروں گا. تو اس کا مطلب انہوں نے سب کو جوڑنا تھا. اگر وہ وزیر اعظم بنتے تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے. وہ عمران خان کو بھی راضی کرتے. بالکل سب کو ساتھ لے کے چلتے. اچھا، یہ تو بہت خبر ہے. نہیں تو یہ نہیں خبر کیا، یہ آپ ان کی اگر ایسا ہو جاتا تو یہ تو بڑی آئیڈیل تو بس پھر اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. جو ایسا نہیں ہوا تو یہ بہت برا ہوا ہے. تو یہ نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے یہ اچھا نہیں ہوا. عمران خان اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے یہ ایکسٹینشن دی ہے. نواز شریف صاحب کی بھی یہی سوچ ہے. اور نواز شریف صاحب نے، مجھے پتہ چلا کہ اس مرتبہ بھی باجوہ صاحب نے شاید آخری مرتبہ بھی جاتے جاتے کوشش تھی کہ کسی طرح سے مزید معاملات آگے ہو جائیں. کوشش تھی ان کی ایکسٹینشن کی. اور اب نواز شریف صاحب کی اسی سوچ پہ وہ ہیں، قائم ہیں کہ اب ایکسٹینشن کسی کو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 40 سال کے ایکسپیرینس کے بعد اب ان کی سوچ کیا تبدیل ہونی ہے. وہ سوچ ان کی وہی ہے، لیکن اب دیکھیں حالات ہیں. اب اگر حالات میں وہ مینڈیٹ انہیں نہیں ملا تو پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے وہ اسی لیے یعنی جو ہے وہ یہ بات اپنے سر لی ہے کہ شاید چانس ہے کہ شاید اب ملک جو ہے وہ اس کو اس مشکل سے جو ہے وہ نکالا جا سکے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے نون لیگ کی حکومت ہوئی تو کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. میں اس کے اوپر کوئی بات حتمی نہیں کہہ سکتا کیونکہ عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ بدل رہے ہیں، بدل چکے ہیں. عصر حاضر کے تقاضے جو ہے وہ ہر حاضر وقت کے ہوتے ہیں. تو جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. لیکن پی ایم ایل این کا ایز جماعت اور میاں نواز شریف کا ایز لیڈر ان کا موقف یہی ہے. ایکسٹینشن، نو ایکسٹینشن. تو یہ کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ وزیر